ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کسی ہور نو ہور دی چاہ ہو سی، مینوں چاہی بدر منیر دیے، جدی زلف دیاں قسماں رب کھاوے، جدی انگلی چانن چیر دیے، کھارے کھو جدا لب کرے مٹھے، تم جگ وچ او دی تاثیر دیے، صبح شام مجددی غلام ہو سی، شرم ہو سی تائیں دامن غیر دیے۔ اج دی محفل جدا انعقاد کیتا بانی محفل بھائی خلیل حسین نقشبندی زیر صدارت الحاج محمد حسین صاحب، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ شاید ایک وقت ہو سی کہ اس مسجد دے اندر دو نمازی سن، میری یعنی دیدہ دنشتہ بات ہے، والد محترم قریب سن، تہجد واسطے اتھے آیا کردے سن، اور اس تو بعد تایا محمد شریف اللہ ہزار رحمتہ نازل فرمائے، انہوں دی قبر پر انوار تھے، اور اس تو بعد اللہ دا فضل، چلو شکر اللہ دا، اور حاجی صاحب دی بڑی کاوش کوشش جنہوں نے ماشاءاللہ جنت ہی بناتی، الحمدللہ بڑی کاوش کوشش۔ یہ نال نال میں کچھ عرض کرنا ثنا خانہ واسطے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز تھے، مسجد نبوی صحابی آگے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ دل کردہ ہے میں تانوں تہاڈی نعت سناواں۔ حضور ممبر سے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا اس ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور تم میری نعت پڑھو۔ سارم صاحب انشاءاللہ تانوں نعت سنان کے قلیل وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، میں 2 پروگرام پہلے کر چکے ہیں دن دے، تے دعا کرنا اللہ جنہیں محفل منعقد کی کروائی حاضر نے، اللہ جنیاں برکتاں نے سارے نو عطا کرے۔ برکیف نعت خانو ثنا خان مصطفیٰ نو اجاز میرے نبی نے عطا کیتا جی، اصل بات ہے جی۔ تو میں ہر قسم دی حمد و صلاۃ و بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادائے کشانہ خم خانہ قرآن و سنت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی محدثین مفسرین قرآن کی اس آیت کو نور والی آیت کہتے ہیں، اور جو میں حدیث حضرت مجدد الفسانی اپنی مکتوبات میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب تو پہلے کملی والد نور نو بنایا، اسے محدثین حدیث نور کہتے ہیں۔ ادھر آیت نور ہے، اس آیت کی مصداق یہ حدیث ہے جسے حدیث نور کہتے ہیں۔ تو میں دل چاہ رہا ہے کہ آج تھوڑی سی عقیدے کی بات بیان کروں آپ کے سامنے، کہ میں کافی دفعہ عرض کر چکے ہوں کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ بھائی کچھ نہ تھا خدا تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتوبات میں یہ حدیث ہے، حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بھی کچھ نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، تحت و سرا نہ تھا، عرش اولا نہ تھا، لوح و قلم نہ تھی، بھئی کچھ نہ تھا، انسان نہ تھا، حیوان نہ تھا، جمادات نہ تھا، نباتات نہ تھا،
کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ خدا تھا. تو فرمایا وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب وہ چھپا ہوا خزانہ تھا کنت کنزا مخفیا فاحببت، پھر فرمایا اللہ کو محبت ہوئی، عشق ہوا، پیار ہوا. اس مقام پہ کوئی شاعر بڑی اچھی بات کہہ گیا. وہ کہتا ہے رب عشق کما بیٹھا، رب عشق کما بیٹھا اور بدلے ایک دم دے ساری خلقت گلے پا بیٹھا. ایک دوسرا شاعر بولیا اندر رب عشق کما بیٹھا پر جتھے یار نو بھیجنا تھا اتھے اپنا گھر بنا بیٹھا. اللہ گھر تو حاجی صاحب پاک جی، مکین تو پاک، مکان تو پاک، در تو پاک، گھر تو پاک، طرف تو پاک، لیکن ہے ہر جگہ رب مکان تو پاک ہو کے، گھر تو پاک ہو کے، جتے یار بھیجیا خدا نے اپنا گھر بنا لیا. یاد رکھنا میری بات، خدا نے اپنا گھر بنا لیا. گھر سے پاک ہو کر جتھے یار بھیجیا اتھے اللہ اپنا ہی گھر بنا لیا. تو کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کس بات کی کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو جائے، میرا پتہ لگ جائے، میری معلومات ہو جائے کہ میں ہاں کیا ہوا. ان عرفا فخلقت خلق نور محمدن، بس میں نے محمد کے نور کو بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. فرمایا کسی شاعر نے ادھا مفہوم بیان کیتا، فرماتا ہے میں سراپائے مخزن راز تھا، میں سراپائے مخزن راز تھا، میں مدتوں رہا تھا راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. مولانا ظفر علی خان بولے، فرماتے ہیں اس ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی کچھ نہ تھا تو خدا تھا، خدا کو محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. لولا کلمہ اظہر تو ربوبیہ، میں ظاہر ہو جاؤں تو ظاہر ہونے کے لیے کیا بنایا؟ کملی والے کا نور بنایا. تو یہ عقیدہ رکھنا، بات عقیدے کی ہے. لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا رہا ہے نبی بشر ہے، کوئی کہتا ہے یہ نور ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنے رب ہونے نو ظاہر نہ کردا اگر کملی والا نہ ہوندا. ثابت ہویا سب تو پہلی مخلوق کملی والے کا نور. پھر اس مقام تے ایک بات عرض کر جاؤں کہ رب کا نور، جب رب نے اپنے نور سے کملی والے کا نور بنایا تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے حصے کیے گئے، جزو یعنی نور کم ہو گیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورج ہے، سورج ہے، سورج کی شعاع آتی ہے، سامنے ایک شیشہ رکھا جائے تو اس کی تجلی سورج کی شیشے پہ پڑتی ہے. جب اس کا نور، اس کی تجلی شیشے پہ پڑتی ہے تو شیشے کی تجلی جب چمکتی ہے تو ساری دیواریں چمک جاتی ہیں. اس لیے عارف کھڑی فرماتے ہیں سارے نور اسے دے نوروں، سارے نور اسے دے نوروں، پر اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ دوروں. اس نو تاج عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ دوروں. بھائی میرا نبی اول مخلوق، اول نور، اول روح،
یعنی فرمایا آسمان بنیا پر کملی والا پہلے بنیا. آسمان ایک اللہ جی خلق الموت والحیات. بھئی موت تے زندگی بھی مخلوق ہے، یاد رکھنا. خالق اللہ ہے. زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، لوح مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، عرش اعلیٰ مخلوق ہے، سدرۃ المنتہا مخلوق ہے، تحت و ثری مخلوق ہے، جمادات مخلوق ہے. یاد رکھنا جمادات بھی مخلوق ہے، مصطفیٰ پہلی مخلوق. نباتات ایک مخلوق ہے، کملی والا پہلی مخلوق. پانی مخلوق ہے، کملی والا پہلی مخلوق. مٹی ایک مخلوق ہے، مصطفیٰ پہلی مخلوق. بھئی ہر چے مخلوق ہے، 14 طبق کی کائنات مخلوق ہے، پر مصطفیٰ پہلی مخلوق. تو خیال آیا کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان عرفا فخلقت خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، اسے اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکاں کو جلانے کا خیال آیا، پھر محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا. زندگی بھی مخلوق، میں نے عرض کیا موت بھی مخلوق. تو بھئی جس کے سامنے زندگی بنی، جس کے سامنے موت بنی، اسے موت کا بھی کیا غم، موت کا کیا ڈر اسے. بھئی جس کے سامنے سب کچھ بنا، اسے کیا ڈر ہے موت کا. تو میں عرض کر جاؤں، ختم نبوت پہ بات کر جاؤں، کیونکہ میرے مہمان علماء کرام بیٹھے ہیں، وقت دی قلت ہے. مثال کے طور پر آپ برات کو بلاتے ہو، دلہا آتا ہے تو بھی اس کے لیے کتنا انتظام کیا جاتا ہے. دریاں بچھائی جاتی ہیں، کرسیاں رکھی جاتی ہیں، میز رکھے جاتے ہیں، اسٹیج بن جاتی ہے، دلہا آتا ہے. بھئی اس کا نکاح ہوتا ہے، اسے کھانا دیا جاتا ہے. جب وہ فارغ ہو جائیں تو بیٹی کو سسرال کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو جب وہ دلہا چلا جائے آیا وہ کمکمے لگے رہیں گے، وہ کرسیاں اسی طرح رہیں گی، وہ میز لگے رہیں گے، بھئی وہ دریاں بچھی رہیں گی؟ نہیں. ان کو اٹھا کے ٹینٹ سروس کی دکان پر بھیج دیا جائے گا. پوچھا کیوں؟ فرمایا جس کے لیے انتظام کیا تھا وہ تو چلا گیا، جس کے لیے یہ انتظام کیا تھا وہ تو چلا گیا. اب اسے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ میرے بھائی، میرے اللہ نے سارا انتظام محمد عربی کے لیے کیا ہے. وہ ہے تو یہ سب کچھ ہے. وہ نہ ہوں تو یہ کچھ نہ ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ثابت وے میرا نبی زندہ جے، میرا نبی زندہ جے. کعبہ دے رب دی قسم اگر نبی چلے آ جائے، معاذ اللہ، مردہ کہنے والوں اگر مردہ ہے تو نہ یہ زمین رہے گی، کیونکہ اللہ نے زمین بچھائی مصطفیٰ کے لیے. نہ آسمان رہے گا، نہ حجر ہوگا، نہ شجر ہوگا، نہ یہ جن ہوگا، نہ بشر ہوگا، نہ سمک ہوگا، نہ سماک ہوگا، نہ فلک ہوگا، نہ افلاک ہوگا، نہ کوئی خاکی ہوں گے، نہ نوری ہوں گے، نہ عرش ہوگا، نہ فرش ہوگا. کچھ نہ ہوگا. اگر وہ نہ ہوں، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، چونکہ بنا جو سب کچھ اسی کے لیے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. نعرہ حیدری. آخری حدیث، اس حدیث کو حدیث جابر بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مصنف امام عبد الرزاق کون ہے وہ؟ بھئی بخاری و مسلم کے اماموں کے دادا استاد، جس نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا مجمع ہے. حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ صحابہ ہیں. تو صحابی کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھے ہوئے، نگاہیں نیچی کی ہیں، سراپا سوال. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذہن کی سطح پہ کافی دیر سے یہ سوال ابھرتا ہے، دل چاہتا ہے پیش کروں، لیکن خیال آتا ہے کہ نبوت کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، میری آواز اونچی نہ ہو جائے. صحابی ہے، وہابی نہیں، صحابی. حضور نے حایت قضائی فرمائی. میرے صحابی تو پوچھ میں بتاتا ہوں، تو سوال کر میں جواب دیتا ہوں، تو گدا ہے میں شاہ ہوں، تو مانگت ہے میں داتا ہوں، تو صحابی ہے میں آقا ہوں. تو صحابی ہو کہ پوچھے نہ تو صحابی کیسا، میں بتاؤں نہ تو نبی کیسا. جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ انت ابی و امی اخبرنی ان شیئن کلی شیئن خلق اللہ قبل الاشیاء. یا رسول اللہ مجھے بتاؤ، اللہ نے بنانے کا جب انتظام کیا تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کون سی چیز تھی جس کو بنایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جابر سوال بھی اسی سے ہی کر رہے ہو جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. سب سے، فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنا ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. سوال بھی اسی سے کر رہے ہو. حضور جب حیرت قضائی فرمائی تو میرے نبی بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، صحابہ کی قسمت جگانے لگے، ہماری بگڑی بنانے لگے، اپنی زبانی نبوت والی زبان نال اپنی کہانی سنانے لگے. یا جابرو ان اللہ تعالی خلق اللہ قبل الاشیاء فخلق تو خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی فرمائی تو محمد کا نور بنایا. تجلی پہلی آئی، تجلی نبی پہ آئی. اور میرے نبی کی یاد رکھنا، ہر چیز کن فیکون کہا گیا تو ہر چیز بن گئی. کن فیکون کہا زمین بچ گئی، کن فیکون کہا آسمان تان دیا، کن فیکون کہا پہاڑ گاڑ دیے، کن فیکون کہا درخت اگا دیے، کن فیکون کہا صحرا بنا دیے، کن فیکون کہا دریا چلا دیے، کن فیکون کہا سمندر بہا دیے، کن فیکون کہا چشمے چلا دیے، کن فیکون کہا جمادات بنا دیے، کن فیکون کہا نباتات بنا دیے، کن فیکون کہا حیوانات بنا دیے. کن فیکون کہتا رہا، 14 طبق کی کائنات بنتی رہی، لیکن جب محمد کے بنانے کی باری آئی تو قرآن نے کہا خلقتو بیدی، محبوب میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں سے بنایا. بات یاد آئی، علامہ مولانا غلام رسول عالم پر کوڑلی بھی فرماتے ہیں، عبدل ستار نیازی غیر مقلد بھی فرماتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام جب گلے ختم ہو گئے تو سائل آتے رہے، مانگت آتے رہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا گلے تو ختم ہو گئے، میں کیا کروں؟ فرمایا تو نقاب کر کے، نقاب چہرے تے ڈال کے فلاں ٹیلے پہ بیٹھ جایا کر، ساری رعایا کو بلا لیا کر، ساری رعایا کو بلا لیا کر. اور جب رعایا سامنے بیٹھ جائے تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا کر. جدو تینوں ویکھن گے نہ انہوں نے بھوک لگے گی تے نہ پیاس لگے گی. عرض کرنا ہونا 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کو نہ آنی، جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوویں جہانی، رجے دوویں جہانی. ایسی سونی صورت بنائی کہ ایسا کوئی بنایا ہی نہیں، نہ کوئی بنائے گا.
کوئی ویکھیا ہی نہیں نہ کوئی ویکھے گا، جیسا نبی کو بنایا چونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اسی موضوع پر کہ جناب یوسف علیہ السلام کا بچپن کا دور تھا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اپنی صورت کو دیکھا، بڑی سونی لگی، اچھی لگی، تو خیال آیا کسی مالک دا غلام ہوندا میری کوئی قیمت نہ دے سکتا۔ ایک وقت آیا جناب یوسف علیہ السلام کنویں وچ سٹے گئے، کنویں سوداگر لے گئے، مصر وچ وکنے شروع ہو گئے، مال و زار آ گئے، بادشاہ آ گئے، وزیر آ گئے، مجھ جیسے بھی گئے خریدار بن کے۔ ایک مائی آئی جڑی اٹی لے کے آئی، جناب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یا اللہ 4 پشتاں والا نبی ہاں، میرا پردادا نبی، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میں خود بھی نبی، ایک اٹی بھی آئی ہے۔ فرمایا اے میرے یوسف، ایک باری تو شیشہ ویکھیا، آئینہ ویکھیا، اپنی تصویر ویکھی، تو خیال کیتا کسی مالک دا غلام ہوندا میری کوئی قیمت نہ دے سکدا۔ اے یوسف یہ خیال نہیں کیتا جڑا مصور جن تینوں بنایا، تیری صورت نو بنایا، وہ کڈا ہی سونا ہوئے گا، وہ کڈا سونا ہوئے گا۔ تو میرے بھائی بنن والے دی کی دساں تے بناون والے دی کی دساں، بنانے میں وہ اول، بننے میں یہ اول، پڑھانے میں وہ اول، پڑھنے میں یہ اول، بھئی سکھانے میں وہ اول، سیکھنے میں یہ اول، اے خدائی میں وہ اول، مصطفائی میں یہ اول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میرے سمیت سنگیاں نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔